پریز گاڈ. میرے ساتھ مل کر دیکھیں خدا ان کی زندگی بخش کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں سے لے کر 13ویں آیت تک. ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم نے خدا ان کی زندگی بخش کلام میں سے ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے اس حصہ کو جس میں 7 کلیسیوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے اس کو سیکھنا شروع کیا تھا. آج ہم جس کلیسیا کے بارے میں سیکھنے والے ہیں فلدلفیا کی کلیسیا ہے. فلدلفیا کی کلیسیا جو ہے اس جگہ کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کلیسیوں کے ان 7 کلیسیوں کے بارے میں ان کے نام، پھر ان کی جو سراؤنڈنگ تھی، جس حالات میں یہ لوگ رہ رہے تھے، اس شہر کی جو صنعت تھی، اس شہر کی جو لوگ تھے، ان کی جو ایمان تھا ان کا، یا کس طریقے سے ان کے بلیف تھے، ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر ہر نام کے ساتھ یہ اتفاق نہیں ہے. ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ان کے نام اس طرح سے رکھے گئے کلیسیوں کے، یا خدا یسوع مسیح نے وہ کلیسیاں ارد گرد کتنی اور کلیسیاں تھیں وہاں اس وقت، لیکن کیوں صرف 7 کلیسیاں جن کے خاص نام ہے، جن کی خاص لوکیشن ہے، جن کی خاص باتیں ہیں، ان کو چنا گیا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلدلفیا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. فلیو کا مطلب ہے محبت، اور ایڈلفوس مین بردر. ایڈلفوس مین بردر، بھائی، اور فلیو مین محبت. تو فلدلفیا جو ہے اس کا مطلب ہے برادرانہ محبت، بھائیوں کی محبت. تو اس کا خاص مقصد ہے اس کلیسیا کے نام کے ساتھ اور اس جگہ کے ساتھ کہ کیوں فلدلفیا جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے اور کیوں خدا یسوع مسیح نے اس کو چنا ہے. فلدلفیا کی جو کلیسیا ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں اس شہر کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. اس شہر کے اندر کیا تھا اور یہ شہر جو ہے اس کی کیا ریلیشن ہے کلیسیا کے ساتھ، اور آج کی کلیسیا کے ساتھ ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے اور چیک کر سکتے ہیں. یہ جگہ جو ہے، اس جگہ کے جو شہر ہے اس کے باہر بے شمار جو ہے وہ کھیت تھے، اور اس شہر کی سب سے بڑی جو فصل تھی وہ تھے انگور. اس شہر کی سب سے بڑی فصل انگوروں کی فصل تھی، اور اس شہر کی سب سے بڑی صنعت جو تھی وہ شراب بنانے کا کاروبار تھا. یہاں پہ شراب بنائی جاتی تھی اور وہ شراب جو ہے وہ تمام علاقوں میں سپلائی کی جاتی تھی. ان کا بہت بڑا بزنس جو ہے وہ چلتا تھا شراب کے اوپر، اور ان کا ایک اپنا دیوتا تھا، باقوس جسے کہتے تھے. وہ دیوتا جو تھا وہ شراب کا دیوتا جو ہے وہ کہلاتا تھا. لیکن اس شہر کے ساتھ ایک اور بڑی پرابلم تھی. وہ یہ پرابلم تھی کہ سردیس کی طرح اس شہر کے اندر بھی لگاتار جو ہے وہ زلزلے آتے رہے، اور یہ شہر بار بار جو ہے یہ تباہ و برباد جو ہے یہ ہوتا رہا. اور لوگ جو ہے وہ شہر کے اندر رہنے کی بجائے وہ پسند کرتے تھے کہ وہ باہر کھیتوں میں اپنے گھر بنائیں اور وہاں پہ رہیں. اب ان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ شہر کے اندر رہیں، شہر کی زندگی، شہر کے ماحول اور وہاں کی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں. لیکن ارتھکویک جو ہے، جو زلزلہ تھا، بار بار آنے سے شہر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خوف اور ڈر رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب زلزلہ آ جائے. اور اس وجہ سے وہ جب بھی زلزلہ آتا تھا لوگ بھاگتے تھے اور اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے. اور کبھی ان کو یہ اس بات کا یقین نہیں تھا، کبھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کب زلزلہ آ جائے اور کب ہم مر جائیں. ان کی زندگی کے اندر یہ شورٹی نہیں تھی کہ ان کا گھر جو ہے وہ ان کے لیے محفوظ جگہ ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہے وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ان کے دیوتا جو ہے وہ ان کو بچانے کی قدرت رکھتے ہیں. اور دیوتا جو ہے ان کے لیے، دیوتا کہاں پہ ہوتے تھے؟ مندروں کے اندر. لیکن کیا تھا کہ مندر کے اندر بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ آتا ہے مندر بھی گر جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ستون، بڑی بڑی وہاں پہ انہوں نے مندروں کی بلڈنگز بنانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ یہ جو ہے یہ تباہ ہوتا رہا. اور اس کے بعد 17ویں عیسوی میں سردیس اور فلدلفیا جو ہے یہ دونوں شہر جو ہے یہ تباہ ہو گئے. آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے یہاں پہ ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہیوی قسم کے بڑے ستون بنائے جاتے تھے مندر کے لیے. مندر ہے یہ
سردیس کے اندر تھا، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اور مضبوط ستون جو ہے وہ بنائے جاتے تھے، کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہ کون سا تھا جس میں زلزلہ آتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ستون جو ہیں یہ عام ستونوں سے زیادہ بڑے ہیں، یہ عام ستون سے بڑے نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ مضبوط ستون بناتے تھے۔ یہ بھی مندر کے ستون ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے کوئی بھی ستون وہاں پہ نہ رک سکا، اور یہ زلزلوں سے شہر تباہ ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب کلیسیا سے وعدہ کیا تو انہوں نے اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس بات کو رکھتے ہوئے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مندر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مصیبت جب آتی ہے، پرابلم جب آتی ہے، تو وہ اس جگہ پر محفوظ نہیں ہے۔ ان کا دیوتا وہاں پہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دیوتا ہم کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیوتا ان کو بچا نہیں سکتا ہے۔ مندر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ تو غالب آنے والوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ میں اسے خدا کے مقدس میں کیا بناؤں گا؟ ایک ستون بناؤں گا، اور دوسری بات ہے وہ پھر کبھی وہاں سے باہر نہ نکلے گا، کیونکہ لوگ اپنے جو ان کے دیوتا تھے ان کے مقدس میں جاتے تھے اور ان کو بھاگنا پڑتا تھا جب زلزلہ آ جاتا تھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمیں شورٹی دی ہے کہ جس مقدس کی میں بات کر رہا ہوں، جس مندر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ٹیمپل، وہ جگہ جو ہے اس میں سے کبھی کوئی باہر نہیں جائے گا، کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خداوند کی بادشاہی جو ہے اس میں صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ اس شہر کو تعمیر جو کیا تھا وہ ایڈلفیس بادشاہ تھا، اس نے اس کو تعمیر کیا تھا، جس کے نام کے اوپر جو ہے یہ شہر تعمیر کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام بائبل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ضروری بات ہے کہ اس محبت کا کہیں نہ کہیں پہ ضرور تعلق ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط، اس کا 12واں باب، چند حوالہ جات ہم دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ رومیو کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں جی۔ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ بس جی، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ ویسے آپس میں پیار کرنا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو سکتی ہے۔ ویسے پیار کرنا جو ہے ہم بعض اوقات ہم دوسری غیر قوموں کے لوگوں کو ہم پیار کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ جو بھائی ہے، بھائی کے ساتھ جو محبت کر سکتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا ہے، بھلے کتنا بھی پیار کیوں نہ ہو۔ بھائی کی محبت جو ہے وہ بھائی کی محبت کے ساتھ ایک خاص مقام جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ نہیں کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، وہ ایک علیحدہ پیار ہے، لیکن کس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ برادرانہ محبت۔ یہ ایک خاص خوبی ایک کلیسیا کی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر برادرانہ محبت ہونی چاہیے۔ اب برادرانہ محبت کیا ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہم کیا اپنے اندر جذبات رکھتے ہیں، کیا ایک بھائی کی طرح ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فیملی کا حصہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا 2واں باب اور اس کی 19 آیت، تو آپ کو اس بات کی شاید تھوڑی سمجھ آ جائے گی۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ پریز گاڈ۔ تو ہم کس کے ہیں؟ خدا کے گھرانے کے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے؟ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہم خدا کے گھرانے میں ایسے ہی داخل نہیں ہو گئے، اس کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کا ہمارے لیے مرنا جو ہے وہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم کلیسیا کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اگر ہم کلیسیا کے اندر شامل ہوئے ہیں تو ہم آپس میں ایک گھرانے کی طرح ہے، ہم ایک فیملی کی طرح ہیں۔ تو ہماری محبت جو ہے اس کا بھی معیار خداوند چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہو؟ برادرانہ محبت ہو، ایک فیملی کی طرح ہو، اور ایک جس طرح سے فیملی رہتی ہے ہمیں اس طرح سے ہمیں رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، پہلا تھسلنکیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ پہلا تھسلنکیوں
मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो। बस जी, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो। ये तालीम जो है ये कहां से आ सकती है? हा? खुदा से तालीम। याद रखें कि मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है ये हमारे दिलों में अच्छे काम करने से, मुख्तलिफ चीज़ों से जो है हम प्यार करने से या एक दूसरे को अपनी अच्छाई बुराई दिखाने के लिए ये मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं आ सकती है। बल्कि रोमियो का खत उसका 5वां बाब अगर आप देखें, ये मोहब्बत जो है ये खुदा की मोहब्बत सिर्फ पाक रूह हमारे दिलों में डाल सकता है। हमारे अच्छे काम, एक दूसरे के साथ हम कितनी भी मोहब्बत क्यों ना कर लें, ये महज वक्ती हो सकती है और ये झूठी हो सकती है। वक्त आने पर शायद ये हमारे किसी काम नहीं आ सकती है। लेकिन याद रखें कि खुदा की मोहब्बत पाक रूह हमारे दिलों में डालता है और वो मोहब्बत जो है वो हमारे अंदर से जो है वो दूसरों के साथ मोहब्बत करने को हमें तैयार करती है। उस मोहब्बत के वसीला से जो कि पाक रूह ने हमारे दिलों में डाली है मोहब्बत, वो मोहब्बत जो है वो हमें दूसरों के साथ जो है वो मोहब्बत करने पर तैयार करती है। इसलिए ये मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बल्कि बरादराना उल्फत है। कुछ हवाला जात अगर आप लिख लें, बाद में देख सकते हैं। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत, दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, इब्रानियों 13 बाब और उसकी पहली आयत। ये तमाम हवाला जात जो है इसमें बरादराना मोहब्बत के बारे में बताया गया है। और इस कलीसिया को ये नए अहदनामे के अंदर ये 7वीं बार और आखिरी बार ये लफ्ज जो है ये बाइबल के अंदर आया है। 7वीं और आखिरी बार जो है ये इस कलीसिया के अंदर ये लफ्ज आया है। और हम देख सकते हैं कि वक्त आता है कि ये कलीसिया जो है ये उस वक्त के ज़माने में है जब एक दूसरे के साथ हमें मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, बरादराना मोहब्बत की ज़रूरत है। और इसी वजह से खुदा यीशु मसीह ने इस कलीसिया को ये ख़त लिखा है। तो शुरू करते हुए हम यहाँ से मुकाशफा की किताब के इस 3 बाब की 7वीं आयत से हम देखेंगे, और फिलदल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कद्दूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। तो हमने कहा खुदा यीशु मसीह ने हर कलीसिया को जब अपना तारफ कराया है तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से अपना तारफ कराया है। किस जगह पर उन्होंने कहा है कि खुदा का बेटा के तौर पर उन्होंने अपने आप को मुतारफ कराया है। किसी जगह पर उन्होंने कहा है कि वो जिसके पास से खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं अपने हाथ में वो लिए हुए हैं, वो फरमाता है। और इस कलीसिया को, फिलदल्फिया की कलीसिया को खुदा यीशु मसीह ने जब अपना तारफ कराया है तो उन्होंने कैसे कराया है? उन्होंने जो कद्दूस और बरहक है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद की कुंजी वो फरमाता है। तो यहां पे खुदा यीशु मसीह ने, हमने देखा था पिछले दिनों में भी कि खुदा यीशु मसीह ने जब किसी भी कलीसिया को अपना तारुफ कराया है तो उस कलीसिया की कमजोरी या उसमें जो कमी और खामी है उसको सामने रखते हुए अपना तारुफ उन्होंने कराया है। तो हर वो चीज जो किसी कलीसिया के अंदर बताई गई थी, खुदा यीशु मसीह ने अपना तारुफ उसी तरीके से कराया है। और यहां पे खुदा यीशु मसीह ने अपना तारुफ कराया है जो कि कद्दूस है, बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि मैं हूं जो तमाम दरवाजे खोलने वाला हूं, हर किस्म के खजानों की कुंजी जो है वो मेरे पास है। चाबी किस बात को ज़ाहिर करती है? आप सब जानते हैं, इख्तियार को और नॉलेज को, दो चीजों को, नॉलेज और इख्तियार, अकल, हिकमत, दानिश, ये तमाम चीजें जो है ये इसका सिंबल चाबी है। और उसके बाद दूसरी चीज जो है वो है इख्तियार, अथॉरिटी। तो जहां भी हम चाबी का जिक्र सुनते हैं वहां पे इख्तियार की बात होती है। तो चाबी किस बात को ज़ाहिर करती है? अथॉरिटी को ज़ाहिर करती है, नॉलेज को ज़ाहिर करती है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि अथॉरिटी जो है वो दरवाजे खोलने की और बंद करने की वो मेरे पास है। और इस कलीसिया की प्रॉब्लम यह थी कि उनके सामने खुदा दरवाजे खोलता था
تھوڑا سا خدا یسوع مسیح دروازہ کھولتا کہتا باقی اب تم خود کھولو. اور یہ کھولتے نہیں تھے. یہ کھولتے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دروازے کھولنے والا اور بند کرنے والا تو میں ہوں, میں تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہوں. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کرنے کو کوئی کھول نہیں سکتا. کہتے جب میں نے دروازہ کھولا ہوا تمہارے ساتھ, دیکھ میں نے تمہارے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, اگر تجھ میں تھوڑا سا زور ہے تو کھول دے اس کو. کھولنا کس نے ہے؟ اب دیکھیں فار ایگزامپل دیکھ دروازہ لاک ہے, آپ باہر اس کے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ دروازہ نہیں کھول سکتے ہیں نا. لیکن جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ چابی لگا کے کھول دیتا ہے اور تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہے, کھل گیا ہے. اس کے بعد کس نے کھولنا ہے؟ کھولنے والا تو کھول دیا اس نے کہا میں نے کھول دیا بھائی اب جاؤ اندر. تو کھولنا کس نے ہے؟ ہم نے کھولا دروازہ. اگر تجھ میں تھوڑا سا زور ہے تو دروازہ کھول کے جاؤ. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدمت کے دروازے کھولنے والے وہ ہیں. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دروازے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بائبل کے اندر بے شمار جگہ پہ ہمیں اعمال کی کتاب کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ پولس رسول اس بات کو کہتا ہے. پھر بہت ساری دوسری جگہوں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ دروازے جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کھولنے والا ہے. اور بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کارآمد دروازہ کھول رکھا ہے. کارآمد سے مراد ہے کہ ایسا دروازہ جس کا فائدہ ہوگا, ایسا بیکار دروازہ نہیں ہے, وہ کارآمد دروازہ ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف چلیں ہم دیکھیں گے کہ یہ دروازے جو ہیں کہاں کہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کھولے, اس کے دروازوں کا کیا مطلب ہے. میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور پڑھیں جی اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں جی. اور پولوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر. اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے. پریز گاڈ. تو یہاں پہ کس نے دروازہ کھولا؟ خدا یسوع نے دروازہ کھولا. لیکن اگر آپ 6 اور 7ویں آیت پڑھیں, اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. پریز گاڈ. کیا کیا؟ آگے پڑھیں جی. اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح راستے کھولنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ منادی کرو, یہاں پہ نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بند کرتے ہیں دروازے, مطلب یہ ہے کہ کہاں پہ خدا یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ کارآمد دروازہ ہے. ہم بعض اوقات دروازے خود کھولنے کی کوشش کرتے ہیں انسانی حکمت سے, انسانی پلاننگ سے. ہم جی بس یہ ایک نئی اسکیم شروع کر رہے ہیں جی, ہم ایک نیا کام شروع کر رہے ہیں جی, ہم یہ کر رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر اس وقت یہ باتیں چل رہی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے یہ بہت کارآمد ان کے لیے ہوگا اور یہ دروازہ وہ خود کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں آج کی کلیسیاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی کلیسیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے کون سا دروازہ کھول رکھا ہے. کون سا دروازہ خداوند نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے, اور جب اس نے کھول دیا ہے تو کیا ہم ابھی تک باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور اتنا ہی کھلا رہے؟ ہم اس کو پورا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی میرے ساتھ واپس جی, اور دیکھیں جی پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت جی. لیکن میں عید پینتیکوست تک افسس میں رہوں گا کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں. بس جی, پولس رسول کہتا ہے میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے لیکن مخالف بہت سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح دروازہ کھولتے ہیں, ایک کارآمد دروازہ کھولتے ہیں, تو اس کی مخالفت ہوگی. جس دروازے کی مخالفت نہیں ہوتی ہے, جو دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے اور بالکل وسیع ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, سمجھ لیں کہ وہ دروازہ خدا یسوع مسیح کی طرف سے کھلا ہوا نہیں ہے.
جو دروازہ کھلا ہے اور اس کی مخالفت ہے، ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خدا کا کلام پھیل سکے، چاہتا ہے وہ، تو اس کی کیا ہوگی؟ مخالفت بہت ہوگی. لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے میرے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے، اس نے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ میرے لیے کھولا ہے. مخالفت بہت ہے تو کیا ہو گیا؟ تو دروازے جو ہیں وہ کون کھولنے والا ہے؟ خدا یسوع مسیح کھولنے والا ہے. اس کے پاس چابیاں ہیں. وہ چابیاں اس بات کیا کہ وہ آپ کے لیے کہاں پہ، کس جگہ پہ آپ کے لیے وہ دروازہ جو ہے وہ کھول رہا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ خدا کے پاک روح سے پوچھیں کہ کون سا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا ہے، کون سا دروازہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے میرے لیے. اگر آپ کسی بھی دروازے کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے کھلا ہوا ہے تو پاسبل ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان کا وسیلہ بن سکتا ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر بے شمار انہوں نے اپنی فلسفی بنائی ہوئی ہے، اپنے ذریعے کہتے ہیں کہ میرے لیے خدا نے دروازہ کھولا ہوا ہے، حالانکہ خدا نے کھولا نہیں ہے وہ دروازہ. اور ان کی زندگی کے اندر کنٹینیوسلی ناکامیاں، اور ان کی منسٹری، ان کا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے دروازہ کھولا ہوا ہے. دروازہ کھولنے والا صرف خدا یسوع مسیح ہے. اس نے اپنے آپ کو کیسے متعارف کرایا ہے؟ جو حق اور قدوس ہے اور جس کے پاس داؤد کی کنجیاں ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا. ہمیں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 22واں باب، جی میرا 20 سے پڑھنے زیادہ اچھا ہے. اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلت اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا. اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا. پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا. ہاں جی آگے پڑھ لیں. اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے بڑے، برتن پیالوں سے لے کر کرابوں تک، سب کو اسی سے منسوب کریں گے. رب الفاج فرماتا ہے اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا. بس جی پریز گاڈ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیاکیم کو خداوند نے مقرر کیا کہ وہ داؤد کے گھر کی کنجی اس کو دے، اور جو کچھ وہ کھولے گا وہ کھل جائے گا، جو کچھ بند کرے گا وہ بند ہو جائے گا، اور میں اس کو کھونٹی کی مانت مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الیاکیم کو داؤد کے گھرانے کی کنجی دی گئی کہ وہ کس کو بادشاہ مقرر کرتا ہے، کس کو نکالتا ہے، کس کو رکھتا ہے. اور اس بات کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے ہمیں مکاشفہ کی اس کتاب کے حصہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے پاس داؤد کی کنجیاں ہیں، میں جس کو چاہوں وہ مقرر کر دوں، جس کو چاہوں میں نیچے کر دوں، جو کچھ بھی دروازہ کھولنا چاہوں میں کھول دوں. ہر جگہ کا اختیار اور ہر جگہ کی جو عقل، حکمت، دانش ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے، اور مجھ پر بھروسہ کرنے والا جو ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو قدوس، برحق اور جس کے پاس داؤد کی کنجی ہے، اور اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس کے بندے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قدوس ہے، یہ پاک ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پاک ہوں، اور چونکہ میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک بنو. یہ اس کا راز ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ اگر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کا کریکٹر، اس کا کردار اور جو کچھ وہ ہے، وہ کردار اور کریکٹر ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قدوس ہوں تو شاید تم ناپاک ہو، اگر میں پاک ہوں تو تم بھی پاک بنو. یہ امپورٹنٹ بات ہے کلیسیا کے لیے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح ہیں ہمیں ان کی مانند بننا چاہیے. ہم مسیح نہیں بن سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی مانند بننا ہے. ان کے کریکٹر اور ان کا کردار جو ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ قدوس ہے. بعد میں ہم اس کو ڈیٹیل میں اگلی دفعہ دیکھیں گے، میں بند کرنے والا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ برحق ہے، وہ سچا ہے، سچائی ہے.
وہ جو کچھ بھی کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ہر قسم کی سچائی جو ہے اس کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے. ہر سچائی خداوند یسوع مسیح سے نکلتی ہے. اور اگلی دفعہ ہم اس بات کو دیکھیں گے ہم کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے قدوس کو برحق کو انہوں نے اس کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے اور کیوں انہوں نے کہا ہے کہ میں قدوس ہوں, برحق ہوں اور داؤد کی کنجی رکھتا ہوں کیونکہ میں ہی وہ دروازے کھولنے والا ہوں اور بند کرنے والا ہوں. جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دیکھ میں نے تمہارے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور اس کے بعد وہ سچائی اس میں کیا ہے کہ کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اس کے پاس تمام اختیار ہے اور وہ اختیار جو ہے ایک بڑی کیبل کی طرح ہے اور اس کیبل کے اندر سے مختلف چھوٹی کیبلز نکلتی ہیں جو کہ پھر اختیار دوسروں کو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بانٹتے ہیں. اور وہ اختیار الٹیمیٹلی کہاں سے آتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کی طرف سے آتا ہے. کوئی ہمارا اپنا کوئی اختیار جو ہے وہ ہم استعمال کریں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کا اختیار جو ہے وہی ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے جتنے بھی دروازے کھولتے ہیں ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے. پریز گاڈ.